وضو بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کے اندر روایت منقول ہے، باب فضل الطہارہ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے اندر اتنی اہمیت اس کو دیتے تھے اور اتنا شغف کے ساتھ وضو کرتے تھے کہ جب وضو کرنے لگتے تھے تو اپنے بازوؤں کو کندھوں تک دھو لیتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کے یہ اعضاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں یہ روشن اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور سب لوگ اس امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ بازو یعنی صرف کونیوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک پورا بازو کل قیامت کے دن چمکنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے بازو دھو لیا کرتے تھے، اگرچہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر جو حدود شریعت نے بتائی ہیں انہی تک ہی دھونا چاہیے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے تحت نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ ان کے اپنے لیے ہے، ویسے اگر کوئی آدمی اس طرح کا اس کے پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے صرف ایک فضیلت والی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت کو سن کر کتنی محبت کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی، دوزخ کی سیر کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مقام تک پہنچے کہ جہاں تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سفر کے اندر بہت سارے واقعات درپیش ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے، لیکن میں ایک اہم اور ایسا واقعہ کہ جو اس وضو کے متعلق ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اندر تشریف لے گیا، جنت کی میں نے سیر کی، اور میں جنت کے اندر چل رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے آگے کچھ قدموں کی آہٹ سنی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے آگے کوئی چل رہا ہے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس کی آواز ہے، یہ کون چل رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا وہ غلام، وہ آپ کا حبشی صحابی کہ جو آپ پر ایمان لے کر آیا ہے اور رنگ کا کالا ہے، یہ اس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ وہ چلتا تو مدینے کی گلیوں کے اندر ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا اور اتنی فضیلت عطا فرمائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں صرف یہ ایک عمل ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے اس کے بعد فوراً دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ تو اس وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ چلتے زمین کے اوپر ہیں اور قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے، جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔